السلام علیکم ناظرین، یوتھ پارلیمنٹ بلوچستان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر بلوچ۔ آج ایک اور نئے انٹرویو کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یہ انٹرویو عظیم سے عظیم تر ہے۔ عظیم سے عظیم تر کیوں ہے؟ جہاں بات آتی ہے انسان، کہتے ہیں کہ نا انسانیت کے خاطر جس طرح آپ کے خدمات ہوتے ہیں، جس طرح آپ اپنے خدمات پیش کرتے ہیں انسانوں کے لیے، سب سے پہلے ہم انسان ہی پیدا ہوئے ہیں اور کوئی مذہب نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی طائفہ نہیں، تو آج ہم ایک انسان دوست کے پاس آئے ہیں اور اس کا انٹرویو لینے کے لیے، اور جس طرح اس کے خدمات پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے ہیں، اسی خدمات کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہم یہاں تک آئے ہیں، پہنچے ہیں، جس کی پیروی ہم خود بھی کر رہے ہیں، جس سے متاثر ہو کے ہم بھی اپنے زندگی کو وقف کر رہے ہیں کہ انسانی خدمات کے لیے، جو انسانی خدمات ہے ہمارے، تو ہم آتے ہیں اس اپنے عظیم مہمان کے پاس، ضیاء خان، جو کہ ہمارے مینٹور بھی ہیں، ہمارے موٹیویشن بھی ہیں، ہمارے انسپائریشن بھی ہیں۔ السلام علیکم ضیاء لالا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ ضیاء لالا، ہمارے ناظرین کو اپنی ایک ڈیپ انٹروڈکشن اگر آپ دے دیں۔ جی، میرا نام ضیاء خان ہے اور شبیر نے بہت زیادہ تعریف کر دی، اتنی تعریف کا تو میں وہ نہیں ہوں۔ بیسکلی میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، فاؤنڈر ہوں کوئٹہ آن لائن اور بلوچستان آن لائن کا۔ ہمارا عزم یہ ہے کہ ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا فار پازیٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ سوشل چینج۔ 10 سال سے ہم یہ رضاکارانہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئٹہ آن لائن سے سٹارٹ لیا تھا 2010 میں 14 اگست کو، اسپیشلی یوم آزادی کے دن، جہاں ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، تو یہیں پہ ہم نے سوچا کہ ہم پاکستان کو کیا دے سکتے، تو ہم نے ایک رضاکارانہ گروپ جو ہے وہ بنایا، اور الحمدللہ اب اس کی شاخیں جو ہیں وہ بلوچستان کے باقی 8 ڈسٹرکس میں۔ اس سے پہلے میں اپنی سٹوریز کی طرف بھی آپ کو لے جاؤں، میں خود پولیو افیکٹڈ تھا اور پولیو کے ساتھ جو لائف تھی وہ کافی مشکل تھی، اور 3 سال کا تھا، پولیو ہوا۔ پھر اس پولیو کے ساتھ لڑتے لڑتے ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی بھی ایسی مشکلات اور اس کے ساتھ لڑتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو بہت ملتا ہے، اور آپ کا جو ول پاور ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اس 3 سال سے لے کے آج تک کے سفر میں جو بھی میں نے سیکھا وہ میں نے امانت سمجھا کہ میں اپنے نوجوانوں تک پہنچاؤں، اپنے جوانوں کو جذبہ دوں، بجائے ان کی ناامیدی کی لہریں دوڑانا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر گورنمنٹ نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس ہم نے کہا کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں نوجوانوں کے لیے ایک رضاکار گروپ بنایا، جو اب ماشاءاللہ کوئٹہ کے علاوہ نوشکی میں کام کر رہے ہیں، زہری میں، پشین میں، جوب میں، مسلم باغ میں، جلمکسی میں، سی بی میں، سوئی میں، تو اس طرح اس کی اور بھی شاخیں انشاءاللہ بہت جلد ہم بنا رہے ہیں۔ اور اس کا کوئی آفس نہیں ہے، کوئی فنڈنگ نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت، جو ایک سلوگن ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت معاشرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ بہت ہی اعلیٰ۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال ضیاء لالا آپ سے ہے کہ ہمارے بلوچستان میں بزنس کا رجحان ہائی لیول پہ، ٹاپ پہ لیول پہ، کیسے آپ لوگوں کو مطمئن کرتے ہو کہ وہ آ جائیں رضاکارانہ طور پر اپنے جیب سے اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اور اپنے اسٹریٹ کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے اسپینڈ کریں؟ جی بالکل، جب آپ کسی کے ساتھ رضاکارانہ طور پہ خدمات مانگتے ہیں یا آپ ان سے مدد کرنے کے لیے بولتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس نام کو غلط کیش کیا، وہ اعتبار جو ہے وہ ختم کیا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے، تھے لوگوں کا بھروسہ جیتنا لوگوں کی۔ تو اس کے لیے ہم نے انسپائریشنل سٹوریز بنائی، خود کر کے دکھایا، ہم نے خود جا کے لوگوں کو خون دیے، ہم نے لوگوں کے لیے خون ڈھونڈے، لوگوں کے لیے ویل چیئرز ارینج کیے ہیں، راشن ارینج کیے ہیں، اور جو حساب کتاب تھا وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھتے تھے، ڈونرز کی ایک آئی ڈی جنریٹ کرتے تھے اور اس کو سوشل میڈیا پہ جو پیسے دیتا تھا نام شیئر نہیں کرتے تھے آئی ڈی کے ساتھ کہ فلانا آئی ڈی نے، وہ آئی ڈی ڈونر کو پتہ ہوتا تھا، اور جو ہم کرتے تھے وہ بھی ہم ساتھ میں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے تھے کہ اتنے پیسوں سے ہم نے یہ کام کیا۔ تو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے اور یقین لوگوں کا بڑھتا گیا، اور
ہمیں تب جا کے پتہ چلا کہ لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں ہوتا ہے ان کو لوگوں پہ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پھر ایک ڈرامہ گروپ ہوگا، یہ کوئی پھر اس طرح کی چیزیں کریں گے. لیکن سب سے بڑی بات، جب آپ رضاکارانہ کام یعنی اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ذات کی اسپیشل مہربانیاں آپ پہ نہیں ہو. تو ہمیں بھی اس اللہ کی مہربانیاں ہر جگہ نظر آئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسی جگہوں پہ جو امپاسبل کام تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پاسبل بنائے اس کی مدد سے. ضیاء لالا، یہاں پہ دوسرا میرا سوال ہے، بہت سارے جو ہے نا لوگ نگیٹو تنقیدیں بھی کرتے ہیں، پازیٹیو پہ بھی آتے ہیں. زیادہ سے زیادہ نگیٹو لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہو یا پازیٹیو لوگوں کو؟ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس نگیٹو بندے میں چینج ہونے کی امید ہوتی ہے یا وہ غلط ٹریک پہ چل چکا ہے اور اس کو کوئی اچھا موقع نہیں ملا ہے تو اس پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم موٹیویٹ کر کے انسپائر کر کے نکالنا. مسئلہ کال نہیں ہے، یعنی نگیٹو لوگوں سے منہ موڑنا یہ اچھا اقدام نہیں ہے. ان کو چینج کرنا، ان کے ساتھ محنت کرنا، کیونکہ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا ہے. انسان کے اندر جو برائی آ جاتی ہے وہ کسی انوائرمنٹ سے آتی ہے، کسی اس گیدرنگ میں آتی ہے. تو ہماری پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس بندے میں کیپیسٹی ہے چینج ہونے کی. کچھ پھر ایسے لوگ بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، بس کہتے ہیں نا لکیر کے فقیر، اس نے چینج ہونا ہی نہیں ہے، تو ان کو ہم اگنور کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر بہت زیادہ دیکھیں کرٹیسائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات لڑائیوں تک پہنچ سکتی ہیں. میں نہیں لڑوں گا تو میرے والنٹیئرز اس کو برا، تو ان کو ہم سائڈ لائن کر لیتے ہیں. لیکن عموماً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کرنا بھی ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ بھائی اس کو اگر کسی نے محنت کی ہوتی تو شاید وہ نگیٹو نہیں ہوتا. اس کو اگر کسی نے اچھا راستہ دکھایا ہوتا، کوئی اچھا پلیٹ فارم دیا ہوتا. تو پیرل ہم کام کر رہے ہیں اس پہ. ماشاء اللہ. یہاں پہ ضیاء لالا میرا تیسرا سوال ہے، اب تک جو آپ لوگوں کے والنٹیئرلی جو آپ لوگوں کے جتنے بھی کام ہیں اس میں یوتھ کے ذہن میں اور یوتھ کے لائف میں، نوجوانوں کے لائف میں کتنا اثر آپ لوگوں نے ان کے اوپر اثر انداز کروایا ہے، کتنا اثر پہنچا ہے، اور اب تک یوتھ کے کتنے، بلوچستان کے کتنے یوتھ کو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ انوالو کیا؟ شبیر جان، اب اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کوئٹہ آن لائن سے باقی آن لائن کا شروع ہونا، اس کا مطلب ہے انسپائریشن موجود تھی. یوتھ انسپائر ہو کے ہی اس فیلڈ میں آئی ہے، اور یوتھ ہی ہے جس کی وجہ سے آج میں فخر سے یہاں اس چیزوں کو بیان کرتا ہوں. میری ٹیم میں 80% پلس یوتھ ہے سارے ڈیسیجنز میں. میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہوتا ہے یوتھ کو استعمال کرنا، یوتھ کے غلط اس پہ صرف لا کے بس پھینک دو، تالیاں بجا کے یا کوئی جھنڈے لگوا کے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرا کے. یوتھ کو رسپانسبل بنانا، یوتھ کو لیڈر بنانا. تو الحمدللہ کوئٹہ آن لائن از اے ٹیم آف لیڈرز. میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہر ایکٹیویٹی کے الگ لیڈرز ہیں، الگ کور ٹیم ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں. لیڈ سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ ڈیسیجن لینے کے وہ ان میں پاور آ جاتا ہے، وہ امپاور ہو جاتا ہے کہ اس کو بولو یار یہ ایکٹیویٹی آپ نے پلان کرنا ہے، اس کے بجٹ بھی آپ نے ارینج کرنا ہے، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنے بندے چاہیے. تو میں کہوں گا یار اس 10 سال میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے امپاور ہو کے آگے کوئی نہ کوئی فیلڈ میں اپنا سر انجام دے رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں 2010 لوگ نہیں جانتے تھے کہ واٹ از سوشل ایکٹیویزم کیسے ہوتی ہے. والنٹیئرزم کا تو یہاں پہ نام نہیں تھا کہ والنٹیئرز بھی کوئی والنٹیئرز تھے. ایک گاؤں میں والنٹیئرز ہوتے تھے جس کو ہم کمیٹی بولتے تھے، ایک تحصیل میں ہو سکتے تھے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ کہ کوئٹہ کا بندہ نوشکی والے کا ہیلپ کر رہا ہے، نوشکی کا بندہ پشین والے کا ہیلپ کر رہا ہے. یہ والنٹیئرزم کانسیپٹ الحمدللہ پراؤڈ سے کہتا ہوں کہ یہ کوئٹہ آن لائن کے توسط سے ہم نے اس کو بلوچستان میں عام کیا. بہت ہی اعلیٰ. ضیاء لالا، 2010 سے لے کر 2020 تک اب تک اپنے ٹرینڈ کو، اپنے کام کو کس طرح محسوس کیے، اور کس طرح ماضی میں کس طرح تھا، حال میں کس طرح، اور فیوچر میں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیں، شروع میں جب میں نے شروع کیا تھا تو مجھے خود کلیئر نہیں تھا کہ اصل کیا کرنا ہوگا مجھے نا. میرے صرف مائنڈ یہ تھا کہ ہاؤ ٹو یوز سوشل میڈیا فار پازیٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ سوشل چینج. تو پہلا ایفرٹس یہی تھے کہ بچوں کو، جو نوجوانوں کو، اس کو فیس بک پہ، ان دنوں میں فیس بک زیادہ تھا، ان کو انگیج کروں پازیٹیو چیزوں میں. تو ان کو میں بولتا تھا یار اچھے فوٹوگرافی لاؤ، کمپٹیشن کراتے ہیں تو فیس بک پہ کرا لیتا تھا، کوئز کمپٹیشن کرا لیتا تھا، بچے حصہ لیتے تھے. اور اس طرح پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے بلڈ ڈونیشن سٹارٹ کیا اسی 2010 میں. تو لوگوں نے بلڈ دینا شروع کیا. ہم نے کہا یار یہ
بڑا کام کا چیز ہے, اس کو تھوڑا اور امپاور کرتے ہیں. لوگوں کو بلایا میں نے 2011 میں پہلی دفعہ سوشل میڈیا کے وہ یوزر جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, ہم نے سامنے بٹھا کے ان کو کہا یار اور کیا کر سکتے. تو انہوں نے کہا ہم درخت لگا سکتے ہیں, ہم صفائی کر سکتے ہیں. کرتے کرتے اس ٹائم ہم 14 ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتے ہیں جس میں ڈسیبلٹی موومنٹ ہے. میں آپ کو اچیومنٹس بتاتا ہوں. پہلا ہمارا مقصد پھر یہ بنا کہ ہم گورنمنٹ کے ان اداروں کو امپاور کرے جو بنے اسی کام کے لیے, یعنی کل وہ ضیاء کے محتاج نہیں رہے, ضیاء آ جائے کل نہیں ہے, تو وہ سسٹم امپاور ہو جائے. اس کی ریزلٹس میں آپ دیکھیں ہم نے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا 2013 میں. 7 سال میں ہم نے ہزاروں درخت لگائے. اس کے بعد ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام شروع کیا, تو ریجنل بلڈ سینٹر آج RBC فنکشنل ہے, ہمارے والنٹیئرز بھی جاتے ہیں, بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, بڑے خدمات ہے. پھر ہم نے کینسر ہاسپٹل کے لیے آواز اٹھائی, تو الحمدللہ بلوچستان گورنمنٹ میں آج کینسر ہاسپٹل منظور ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم کینسر پیشنٹ کے لیے چندے مانگتے تھے, پھر نورالحق صاحب اور کچھ اور ایسے بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہم لوگوں نے بدنام کیا ہوا کہ شاید یہ سارے جو سیکریٹریٹ ہے برے سے برے لوگوں میں بھرا ہوا ہے, یہ جو سارے اچھے لوگوں کو آپ اپروچ کریں وہ آپ کو پش کرتے ہیں. تو بلوچستان عوامی انڈورمنٹ فنڈ کا میں ذکر کروں گا, وہ آج فنکشنل ہے, جس میں 7 کرونک بیماریز کا فری علاج گورنمنٹ آف بلوچستان کرا رہا ہے, اور یہ اسی گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. یوتھ کے لیے SDGs پہ کام کیا. تو اس طرح کے 2017 میں ہم نے پہلا صوبہ تھا, یعنی جس کو بلوچستان کو ہم ہمیشہ بولتے ہیں پسماندہ صوبہ, بیکورڈ صوبہ. اس پسماندہ صوبے نے, حالانکہ پسماندہ نہیں ہے, آپ نے اندھیرے لائٹ بند کیے ہیں ہم پہ تو روشنی تو نہیں آئے گی, جب آپ لائٹ کھولیں گے تو آپ کو ایک بڑا جنت نظر آئے گا. اس صوبے نے فرسٹ پاکستان کا پہلا صوبہ جس نے ڈسیبلٹی ایکٹ پاس کیا, اور پھر ہم نے 5% کوٹا فعال کرایا. ٹرائی موٹر سائیکل گورنمنٹ سے ڈسٹریبیوٹ کرائی 500 ٹرائی موٹر سائیکل. یہ بڑے اچیومنٹس ہے. جب ایک والنٹیئرز گروپ نے نعرے لگائے, آپ ایک عزم رکھو کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ از پاسبل. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہیں. وہ صرف خدا نہیں بن سکتا ہے کیونکہ خدا ایک ہی ہے, باقی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ضیاء اللہ بہت ہی اعلیٰ, یقین مانے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایک اور سوال ضیاء اللہ, جس طرح آپ 10 سال سے کام کرتے آ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کس گورنمنٹ میں زیادہ آپ کو سپورٹ کیے بیٹرمنٹ آف بلوچستان کے لیے؟ یار یہ سوال میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ شروع کے سال میں تو جو 2010 سے 13 تک تھے, ہم خود اتنے اچھے میچور گروپ نہیں تھے, ہم سیکھ رہے تھے, ہم چیزیں کر رہے تھے, ہم گورنمنٹ تک پہنچے ہی نہیں تھے, اور ہم گورنمنٹ سے ڈرتے بھی تھے. کچھ گورنمنٹ سے کہتے تھے آپ کو کیش کریں گے, لیکن میں اگر کہوں کہ یہ جو 2017 میں جو ایکٹ پاس ہوا وہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. اس میں میڈم رائلہ دورانی, ڈاکٹر شمع اسحاق, فیمیلز کا میں اسپیشلی ذکر کر رہا ہوں, انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا, اور میڈم عرفہ صدیق, یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. لیکن جو اچھے اچیومنٹس ہم نے لیے ہیں نا, وہ یہ اس گورنمنٹ میں لیے, جیسے انڈورمنٹ فنڈ ہے, جیسے کینسر ہاسپٹل ہے, جیسے یہ ٹرائی موٹر سائیکل تھے, جیسے 5% کا کوٹا فعال کرنا, ڈسیبلٹی کا کونسل فعال کرنا, SDGs پہ کام کرنا, یوتھ کے سکلز پروگرام سٹارٹ کرانا. تو میں سیاسی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جام صاحب کا ایک ویژن ہے, اور جام صاحب ایسے ہی سوچتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں, کیا ہم بندہ سوچتا ہے, لیکن وہ اس سوچ کو کیسے پریکٹیکل بناتا ہے, وہ اس میں اس بندے میں یہ خاصیت ہے. انہوں نے والنٹیئرس کو سپورٹ کیا, یوتھ کو سپورٹ کیا. ایون ہم نے ابھی پرسن ڈسیبلٹی جو ویل چیئر ٹیم تھی وہ لے گئے تھے ہم پشاور, اور وہ سارے جام صاحب نے سپورٹ کیا, اور ہم 4 گولڈ میڈل اور 6 سلور جیت کے آئے ہیں. ویل چیئر یوزرز, میں پھر بتاؤں, ویل چیئر جو ڈسیبلٹی میں وہ ہیں, تو یہ ضرور کریڈٹ میں دوں گا. یہ اس گورنمنٹ کو ہم اپنے اس انداز سے بولیں گے. اور کوئٹہ آن لائن نے اس 10 سال میں بڑا نام کمایا الحمدللہ. 3 UN والنٹیئرز ایوارڈ ہم نے جیتے ہیں, ایک ساتا ایوارڈ جیتا ہے, بلکہ 3 ساتا, ایک بلوچستان ایکسلنس ایوارڈ, اور مجھے الحمدللہ SDGs کا ایڈوکیٹ کا ایوارڈ ملا ہے بلوچستان کا. تو یہ سارا کریڈٹ ان والنٹیئرز کو جانتا ہے جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور کوئٹہ آن لائن پہ ٹرسٹ کیا. آن دا ریکارڈ آپ کو مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں, اور لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو آپ اپنا جو اسپیشل میسیج ہے ایک انسانیت ہونے کے ناطے, وہ میسیج آپ دیں. میں میسیج یہی دوں گا کہ یار زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے.
اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، غربت اور امیری آتی ہیں، بیماری اور صحت آتا ہے، لیکن جس دن آپ نے ہمت ہار لیا، جس دن آپ نے اپنے آپ کو نو کہہ دیا کہ اب نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر آپ سے کوئی بھی یہ نہیں کرا سکتا ہے۔ میں جس طرح میں نے ذکر کیا میں پولیو کے ساتھ بڑا ہوں، میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں واکر کے ساتھ چلتا تھا، اس واکر سے جان چھڑانے کے لیے، یعنی اس کے بغیر چلنے کے لیے میں نے جب کوشش کی اس کو سائڈ پہ رکھ کے، تو میں 1 دفعہ گرا، 2 دفعہ، میں ٹوٹل 27 دفعہ گر کے میں نے اپنی زندگی کا پہلا قدم اٹھایا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اگر میں 20ویں قدم پہ کہہ دیتا کہ میں نہیں کر سکتا تو آج میں ویل چیئر پہ ہوتا، یا 12ویں قدم پہ۔ تو آپ اپنی زندگی کی جو کوشش ہے وہ جاری رکھیں، نفرتیں نہیں کریں۔ ہم نے خدا کی قسم بہت کچھ گنوایا ہے اس تعصب میں، اس نفرت میں۔ سارے انسان ہیں، کوئی بلوچ پیدا ہوا ہے، کوئی پشتون، کوئی ہزارہ، کوئی پنجابی، انسان سمجھ کے 60-70 سال کی زندگی ہے بڑی خوشی اور محبت سے گزارے۔ بہت ہی اعلیٰ۔ آخر میں ضیاء لالا آپ کے خدمات اور آپ کے بلیو ان یور سیلف کے اوپر میں علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کے لیے سناتا ہوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔